دوستوں، آج کے شعری قواعد کا عنوان ہے تجنیس۔ سب سے پہلے تجنیس کا مختصر تعارف۔ ایسے دو لفظ جن کی آواز یکساں ہوں لیکن معنی مختلف ہوں تو اسے تجنیس کہتے ہیں۔ اگر یہ استعمال شعر میں ہو تو اسے صنعت تجنیس کہتے ہیں۔ یہ ایک قسم کی لفظی صنعت ہے۔ اس صنعت کی کئی قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں صنعت تجنیس تام سے۔ شعر میں ایسے دو لفظ استعمال کرنا جن کے حروف کی تعداد، ترتیب اور تلفظ یکساں ہوں لیکن معنی مختلف ہوں تو اسے صنعت تجنیس تام کہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ، اگر آپ کو امتحان میں صنعت تجنیس تام کی تعریف لکھنے کو کہا جائے تو آپ اس تعریف کو لکھیں گے۔ صنعت تجنیس تام کی تعریف: جب شاعر اپنے کسی شعر میں دو ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جو لکھنے، پڑھنے اور بولنے میں ایک جیسے ہوں لیکن ان کے معنی جدا جدا ہوں تو اسے صنعت تجنیس تام کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ شعر دیکھیے: جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اس شعر میں حق لفظ دو مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اس کا ایک معنی تو سچ ہے اور دوسرا معنی حق کو فرض ادا کرنے کے ہے، اس لیے یہ شعر صنعت تجنیس تام کی مثال ہے۔ دوسرا شعر دیکھیے: گلو غنچہ ہے صورت جام و مینا، روش عکس سبزہ سے جوں نقش مینا۔ اس شعر کے پہلے مصرعے میں لفظ مینا کا مطلب ہے شراب کی بوتل یا سراہی، اور دوسرے مصرعے میں لفظ مینا کا مطلب ہے سبز رنگ کی نقش و نگاری جو شیشے، چاندی یا پیتل کے زیور یا برتنوں پر بناتے ہیں۔ تو یہ دونوں الفاظ لکھنے، پڑھنے اور بولنے میں ایک جیسے ہیں لیکن ان کے معنی مختلف ہیں، اس لیے یہ شعر صنعت تجنیس تام کی مثال ہے۔ دوسری صنعت ہے صنعت تجنیس زائد۔ اسی کو صنعت تجنیس ناقص بھی کہتے ہیں۔ اس صنعت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے میر حسن کی مثنوی کا یہ شعر دیکھیے: وہ معبود یکتا خدائے جہاں، کہ جس نے کیا کن میں کون و مکاں۔ اس شعر کے الفاظ کن اور کون میں ایک حرف واو زائد ہے، اس لیے اس قسم کی تجنیس کو صنعت تجنیس زائد یا صنعت تجنیس ناقص کہتے ہیں۔ اگر امتحان میں آپ کو صنعت تجنیس زائد یا صنعت تجنیس ناقص کی تعریف لکھنے کو کہا جائے تو آپ ان دونوں کے لیے ایک ہی تعریف کو لکھیں گے۔ صنعت تجنیس زائد یا صنعت تجنیس ناقص کی تعریف: جب کسی شعر میں ایسے دو لفظ آئیں جن کے املا میں ایک حرف کم یا زیادہ ہو تو ایسی تجنیس کو صنعت تجنیس زائد یا صنعت تجنیس ناقص کہتے ہیں۔ املا کے معنی ہے لکھنے میں۔ ایک حرف کم یا زیادہ شروع میں بھی ہو سکتا ہے، درمیان میں ہو سکتا ہے یا آخر میں بھی ہو سکتا ہے۔ صنعت تجنیس ناقص یا صنعت تجنیس زائد کی مثالیں: یوں نہ باتیں چبا چبا کے کرو، مہرباں بات ہے نہ بات نہیں۔ اس شعر کے الفاظ بات، نبات میں ایک حرف نون شروع میں زائد ہے، اس لیے یہ شعر صنعت تجنیس کی مثال ہے۔ دوسرا شعر دیکھیے: متاع جاں پہ میری چال چل رہا ہے کوئی، دیا ہے جس نے مجھے دل اسے دماغ ملا۔ اس شعر کے الفاظ چال، چل میں ایک حرف الف درمیان میں زائد ہے، اس لیے یہ شعر بھی صنعت تجنیس ناقص یا صنعت تجنیس زائد کی مثال ہے۔ اگلا شعر دیکھیے: دیوار کھڑی کرتے ہوئے راہ میں راہی، کہتا ہے کہ سائے کو شجر آئے نہ آئے۔ اس شعر کے الفاظ راہ، راہی میں ایک حرف یہ آخر میں زائد ہے، اس لیے یہ شعر بھی صنعت تجنیس زائد یا صنعت تجنیس ناقص کی مثال ہے۔ اگلی صنعت ہے صنعت تجنیس خطی۔ جب شعر میں ایسے دو لفظ آئیں کہ املا میں ایک جیسے ہوں، املا سے مراد لکھنے میں، مگر صرف ایک دو نقطوں کے فرق سے ان کے معنی بدل جاتے ہوں تو ایسی تجنیس کو صنعت تجنیس خطی کہتے ہیں۔
सनत तजनीस खती की मिसाल। तलाफी हो गई उसरत की इशरत ए ज़हे किस्मत, मुबद्दल हो गई आसानियों से मेरी दुश्वारी। इस शेर में उसरत और इशरत, इसमें 3 नुक्तों का फ़र्क है। मैंने तारीफ में ये कहा है कि एक दो नुक्तों से मुराद 3 नुक्ते भी हो सकते हैं, क्योंकि हम बे के लिए 1 नुक्ता, पे के लिए 3 नुक्ता और ते के लिए 2 नुक्ता इस्तेमाल करते हैं। तो जिन 2 लफ्ज़ों में सिर्फ नुक्तों के फ़र्क से माने बदल जाते हों तो उसे सनत तजनीस खती कहते हैं। उसरत और इशरत में सिर्फ नुक्तों का फ़र्क है, इसलिए ये शेर सनत तजनीस खती की मिसाल है। फिर मिलेंगे उर्दू ग्रामर के अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।